اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی چند کرامات آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوں گی۔ ناظرین کرام، خبر دی ہم کو ابو الفتح عبد الرحمن بن شیخ ابو الفرج توبہ بن ابراہیم بن سلطان بکری صدیقی بغدادی نے کہا کہ میں نے اپنے باپ سے سنا تھا، وہ کہتے تھے میں نے شیخ مکارم النہر خالصی رحمت اللہ تعالی علیہ سے سنا۔ فرماتے تھے ایک دن شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے مدرسہ میں ازج کے دروازہ بغداد میں بیٹھا تھا، تب ہمارے سامنے ایک تیتر اڑتا ہوا گزرا۔ میرے دل میں گزرا کہ میں اس کو کشک کے ساتھ کھانا چاہتا ہوں۔ کشک ایک بہت ہی دل پسند کھانا ہوتا ہے، خیر خدا جانتا ہے کہ میں نے زبان سے اس کا اظہار نہ کیا۔ تب شیخ نے میری طرف ہنس کر دیکھا اور اوپر کو دیکھا تو وہ تیتر مدرسہ کی زمین پر گر پڑا اور اس نے کوشش کی یہاں تک کہ میری ران پر 1 گھنٹہ تک ٹھہرا رہا۔ تب شیخ نے کہا اے مکارم، لے جو چاہتا ہے، یا یہ کہ خداوند کریم تیرے دل سے تیتر اور کشک کھانے کی رغبت ہی دور کر دے۔ مکارم کہتے ہیں کہ اس وقت سے اس وقت تک میرے دل میں تیتر اور کشک کی عداوت پیدا ہو گئی، وہ مجھے پسند نہ رہا۔ وہ سامنے بھنا اور پکا ہوا رکھا جاتا اور میں اس کی خوشبو کی بوجہ کراہت کے کھانے کی طاقت نہ رکھتا، اور پہلے اس سے تمام لوگوں سے زیادہ اس کو پسند کیا کرتا تھا۔ بالکل اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ خبر دی ہم کو ابو الحسن علی بن ابی بکر، ہم کو شیخ اصیل ابو طہار خلیل بن شیخ جلیل نے کہا کہ میں نے اپنے باپ رحمت اللہ تعالی علیہ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ شیخ حماد رحمت اللہ تعالی علیہ بغداد کے گاؤں پر سے گزرے اور مستعاریہ حکومت کے امیر کو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ سوار تھا اور نشے میں جا رہا تھا۔ شیخ نے اس پر انکار کیا اور امیر نے اس پر غلبہ کیا، تو شیخ نے فرمایا کہ اے گھوڑے اس کو پکڑ۔ تب گھوڑا اس کو اس طرح دوڑا کر لے گیا جس طرح کہ بجلی ہو کہ نگاہوں سے بھی آگے بڑھ جائے، اور گم ہو گیا، معلوم نہ ہوا کہ کدھر گیا۔ خلیفہ نے اس کے پیچھے لشکر دوڑایا لیکن اس کا پتہ نہ چلا، اور شیخ حماد نے فرمایا کہ مجھ کو عزت معبود کی قسم ہے کہ گھوڑے نے اس کو نہ جنگل میں، نہ سمندر میں، نہ نرم زمین میں، نہ پہاڑ پر ٹھہرایا، بلکہ اس کو کوکاف کے پرے لے گیا اور وہاں سے اس کو اٹھایا جائے گا۔ آپ کی اصل شام کے علاقہ کی تھی اور بغداد میں مظفریہ میں سکونت اختیار کی، یہاں تک کہ وہیں سن 525 ہجری میں انتقال کیا۔ آپ کی عمر بڑی تھی، شونیزی مقبرہ میں دفن ہوئے، ان کا مزار وہاں ہی ہے جس کی عموماً زیارت کی جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ خبر دی ہم کو ابو الحسن بن ابی بکر نے میں نے قاضی قضا ابو صالح نصر سے سنا، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے باپ عبد الرزاق سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ میرے والد یعنی شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی پیران پیر دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ ایک دن نماز جمعہ کے لیے نکلے۔ میں اور میرے 2 بھائی عبد الوہاب اور عیسیٰ آپ کے ساتھ ساتھ تھے۔ راستے میں ہم کو سلطان کے 3 شراب کے مٹکے نظر آئے جن کی بو بہت تیز تھی، ان کے ساتھ کوتوال اور دیگر کچہری کے لوگ تھے۔ ان سے شیخ نے کہا ٹھہر جاؤ، وہ نہ ٹھہرے اور جانوروں کو چلانے میں انہوں نے تیزی کی۔ پھر آپ نے ان جانوروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ٹھہر جاؤ، وہ اپنی جگہ وہیں ایسے ٹھہر گئے گویا کہ وہ پتھر کے ہوں۔ وہ بہت مارتے تھے لیکن وہ جانور اپنی جگہ سے نہ ہلتے تھے۔ پھر اچانک ان سب کو کلنج کا درد شروع ہو گیا اور زمین پر دائیں بائیں سخت درد کی وجہ سے وہ تمام کے تمام سپاہی کوتوال لیٹنے لگے، پھر تسبیح کے ساتھ پکارنے لگے اور اعلانیہ توبہ استغفار کرنے لگے۔ پھر ان سے درد فوراً جاتا رہا اور شراب کی بو سرکہ سے بدل گئی۔ انہوں نے برتنوں کو کھولا تو وہ سرکہ تھا۔ جانور بھی آدمیوں کی طرح چلانے لگے۔ شیخ تو جامع مسجد کو چلے گئے اور یہ خبر سلطان تک جا پہنچی۔ تب وہ ڈر کے مارے رونے لگا، بہت سے محرمات کے فعل سے ڈر گیا۔ شیخ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا اور حضرت کی جناب میں نہایت عاجزانہ بیٹھا کرتا تھا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کو معاف فرما دیا اور اس سے وعدہ لیا کہ وہ آئندہ کبھی بھی شراب کو ہاتھ تک نہ لگائے گا۔
کہا جاتا ہے اس جتنے بھی محل میں مٹکے تھے وہ سب کے سب سرکہ میں تبدیل ہو گئے اور شراب غائب ہو گئی۔ بالکل اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ شیخ ابو الفضل احمد بن صالح بن شافع رحمت اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں شیخ محی الدین سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ مدرسہ نظامیہ میں تھا۔ آپ کے پاس فقہا اور فقراء جمع تھے۔ اتنے میں ایک بہت بڑا سانپ کہیں سے آ نکلا، سب حاضرین بھاگ گئے مگر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ وہاں پر خاموش بیٹھے رہے۔ آپ ثابت قدم رہے۔ وہ سانپ آپ کے سامنے آ گیا اور کسی انسان کی طرح آپ سے ہم کلام ہوا۔ وہ ایک اچھا دھاری ناگ تھا جس نے انسانوں کی طرح آپ سے کلام کیا۔ اس کے کلام کرنے کے باوجود بھی آپ اپنی جگہ پر ثابت قدم رہے۔ پھر وہ آپ کی جانب آیا، اپنی دم پر کھڑا ہو گیا اور آپ رحمت اللہ علیہ سے کہنے لگا۔ آپ نے بھی اس سے کچھ بات کی، پھر وہ چل دیا، واپس اپنی اصل شکل میں آیا اور غائب ہو گیا۔ جو لوگ بھاگ چکے تھے وہ فوراً آپ کے پاس آئے اور دریافت کیا کہ حضور آپ نے اس سے کیا بات کی، آپ نے اس کو کیا فرمایا؟ آپ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس نے کہا کہ میں نے بہت سے اولیاء اللہ کو آزمایا ہے مگر آپ جیسا ثابت قدم کسی کو نہ دیکھا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم مجھ پر ایسے وقت میں آئے کہ میں قضاء اور قدر میں کلام کر رہا تھا اور تو ایک جانور ہے جس کو قضاء حرکت دیتی ہے اور قدر ساکن کرتی ہے، پس میں نے ارادہ کیا کہ میرا فعل میرے قول کے مخالف نہ ہو۔ اب تم میرے سامنے سے واپس اپنی شکل پر آ اور لوٹ جا، اور اس طرح وہ لوٹ گیا۔ ناظرین اکرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ ہم ہر ماہ لنگر غوثیہ قادریہ کا اہتمام کرتے ہیں جس میں دوست احباب اپنی حیثیت کے مطابق حصہ ڈالتے ہیں۔ اگر آپ بھی لنگر غوثیہ قادریہ میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو درج ذیل نمبر پر جائز کیش کرا سکتے ہیں۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔